الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ہائیسٹ لیول کے ساتھ، آمین. اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے تزکیے کی طرف. لاسٹ کلاس میں جو میں نے اور آپ نے دیکھا تھا وہ جبلت کو دیکھا تھا. ایک ہوتی ہے فطرت جس کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے، اور دوسری ہوتی ہے جبلت جس کا تعلق جسم سے ہے نا. تو یاد رکھیے باڈی از دا گڈ سلیو بٹ دا بیڈ ماسٹر. یاد رکھیے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو باڈی ہے نا وہ ایک غلام تو اچھی ہے لیکن ماسٹر اچھی نہیں ہے، حاکم اچھی نہیں ہے. جو جبلت کو ماسٹر بنا دیتے ہیں نا پھر وہ خیر حاصل نہیں کر سکتے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے حاکم کس کو بنایا ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی وہ ہے عادت. ہم نے بات کی کہ فطرت اور جبلت تو اللہ نے بنائی ہے جبکہ عادتیں انسان خود بناتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہی عادتیں مل کر ہماری طبیعت بن جاتی ہیں. اور پھر ہم جسے کہا جائے مختلف طبیعتوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کس انداز سے ان کی عادتیں ہیں نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں نا کہ میرا اور آپ کا نفس فطرت پر ہے یا جبلت کے تقاضوں میں لگا ہوا ہے. اگر جبلت کے تقاضوں پہ لگا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو حاکم بنا دے گا، ماسٹر بنا دے گا. حالانکہ سینٹرل اتھارٹی کس کی ہونی چاہیے؟ فطرت کی ہونی چاہیے. اور جو جبلت ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سٹاف ہونا چاہیے. اور جو عادت ہے اس کو ایز اے رایا، اس کو سلیو کی طرح کام کرنا چاہیے. اللہ کرے میں اور آپ اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں. جب انسان اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے نا تو پھر وہ زمین کی ادنا چیزوں کی طرف جسے کہا جائے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے نا، اور پھر وہ زمینی تقاضوں کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے اور فطرت اس انداز سے مسخ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیر کا کام ہی نہیں پھوٹتا. تو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی دیکھا کہ جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، جب وہ ٹھیک رہتی ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ دل. جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو دماغ تک اس کا اثر جاتا ہے. انسان کی جو سوچ ہے اور اس کے جذبے بیمار ہو جاتے ہیں اور رویے میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے. دراصل ہر بری عادت، ہر گناہ کا بیج بگڑی ہوئی سوچ یا بگڑا ہوا جذبہ ہے.
کتنی اہم بات ہے نا. آپ سوچئے نا، جب دل بگڑ جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کی سوچ، اس کے جذبے سب کو بیمار کر دیتا ہے. اس کے رویوں پر اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے نا، اور پھر اس کی عادتیں، اس کے مطلب ہر چیز، سوچ سے لے کر، عادتوں سے لے کر، جذبے سے لے کر ہر چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. یاد رکھیے اس بگاڑ کی 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. جب دل بگڑتا ہے نا، اس کی 2 ایک وجہ فطرت میں بگاڑ ہے اور دوسری جبلت میں بگاڑ ہے. فطرت میں کیا ہے؟ ڈاؤٹس کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے، شبہات جسے آپ کہتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ فطرت بگڑنے نہ پائے، یعنی انسان کو جو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی یہ فطرت، اس کی یہ نیچر بگڑنے نہ پائے. اسی لیے قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کا آغاز ہوا نا کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو قرآن کا آغاز لا ریب فیہ سے ہوا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح ایک اور مقام پر بھی آتا ہے، اور اس میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، تم کسی شک میں مت پڑے رہنا. اور مریتن بھی شک کو کہتے ہیں. یہ کیوں قرآن کے اندر آیات آئیں، کیوں ارشاد ہوا؟ تاکہ انسان قرآن مجید کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے. فطرت کا بگاڑ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. یاد رکھیے، اگر فطرت بگڑ جائے نا تو انتہائی اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. لہٰذا فطرت کو ہر حال میں بگڑنے سے بچانا چاہیے. جبلت کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا، جو جسم کا بگاڑ آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا نسبتاً آسان ہے. اور جو جبلت میں بگاڑ ہوتا ہے وہ شہوات کی وجہ سے، ایپیٹائٹس کی وجہ سے آتا ہے. جب شہوات بے قابو ہو جائیں، شریعت کی حدود توڑنے لگیں تو جبلت میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے. جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرنے کی شریعت میں پوری گنجائش موجود ہے، لیکن جب یہ حدیں پار کرنے لگتی ہیں تو قرآن مجید انہی خواہشات کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کرتا ہے نا. یہ آپ نے دیکھا نا، ہوا کا بڑھاتا ہے خواہشات کے لیے، یعنی ایسے خواہشات جو کہ شریعت کی حدود کو توڑ کر پوری کی جائیں اور شریعت کا لحاظ نہ کریں، شریعت کے دائرے کے اندر مطمئن نہ رہیں. وہ خواہشات پھر بڑھ کر ہوا بن جاتی ہیں اور انسان شہوت کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. قوت عدل، قوت علم بے قابو ہو جائیں تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں، اور قوت غضب اور قوت شہوت بے قابو ہو جائیں تو شہوت کو شے ملنے لگتی ہے اور وہ بھڑکنے لگتی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ان قوتوں کو جنرلائز کیا جائے، ان قوتوں کو پہچان کر صحیح استعمال کیا جائے. ورنہ دیکھیں نا، یہ جو 4 قوتیں آپ کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ کی رکھی تھی نا، قوت علم، قوت عدل، قوت شہوت اور قوت غضب، ان کو اگر آپ صحیح سے جنرلائز کریں گے، اللہ تعالیٰ نے رکھی یہ قوتیں آپ کے اندر، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہی قوتیں جب اپنی لمٹ کراس کرتی ہیں، جیسے قوت عدل نے اگر اپنی لمٹ کراس کی، عدل کے تقاضے سے آپ ہٹ گئے، اسی طرح قوت علم اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں. اور اسی طرح اگر قوت غضب جو اللہ کی طرف، یعنی جو غصہ ہے غضب، ٹھیک ہے، اور قوت شہوت یعنی مسلسل ایک کردار خواہش بے قابو ہو جائے تو شہوات کو پھر کیا ہوتا ہے؟ شے ملنے لگتی ہے اور پھر وہ خوب شہوات بھڑکنے لگتی ہے نا. یاد رکھیے، اگر کوئی دل کی اصلاح چاہتا ہے نا تو اللہ کی یاد اس کا ذریعہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. دل کی زندگی، اس کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد آیت نمبر 28. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دل سلامت ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت سلامت ہے. اور ایسا دل
قیامت کے روز سب سے قیمتی متاع ہوگا۔ دعا کیجیے یہاں بیٹھے بیٹھے، اللہ میرا اور آپ کا دل ایسا کر دے کہ میرا دل سلامت ہو اور پھر میری فطرت سلامت رہے، تو پھر انشاءاللہ ایسا دل قیامت میں سب سے بڑی سب سے قیمتی متاع ہوگا۔ اس کے بارے میں سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ الشعراء 88 and 89۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلبی سلیم لے کر آئے۔ تو مجھے اور آپ کو جو دل چاہیے وہ قلبی سلیم۔ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کیا فرمایا تھا؟ آپ کو یاد ہے سورہ الصافات کی آیات نمبر 84، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلبی سلیم لے کر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو قلبی سلیم، قلبی منیب بنا دے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور بالکل صحیح اور سلامت ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے، ہر طرح کی معاصی سے، ہر طرح کے گناہوں سے۔ اللہ ہمارے دل کو سلامت کر دے، آمین۔ مومنین کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر جب سن کر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ آپ اس کے اگینسٹ دیکھیے تو دنیا کی محبت دل کو کیا کرتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے، انسان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اور ایسے ہی دل کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو دنیا کی محبت انسان کو بیمار کرتی ہے، مریض بناتی ہے، جبکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل کانپ جاتے ہیں، انسان کے دل معاصی سے بچ جاتے ہیں، انسان کے دل گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المطففین آیت 14 میں بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ آ گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج آیت 46 میں تعامی القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت 24 میں علی قلوب اقفالها، ان کی دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ 74 میں آتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، انسان کے دل اللہ کی خشیت سے کام جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کی محبت نمبر 1 دل کو بیمار کرتی ہے، نمبر 2 ان دلوں کو زنگ آلود کرتی ہے، نمبر 3 دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، نمبر 4 دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور نمبر 5 ان سب کا نتیجہ کیا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اوپر جو میں نے آپ کو جبلت اور جسے کہا جائے فطرت کی پہچان کرائی، یہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، مراد ہے دونوں اچھی ہیں۔ ایک طرف فطرت ہے جو کہ روح ہے نا، اور ایک طرف جبلت ہے جو کہ انسان کا جسم ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ اچھے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بگاڑ کب آتا ہے؟ بگاڑ اس طرح پیدا ہوا کہ لوگوں نے فطرت کو تو بہت اچھا سمجھا اور جبلت کو بہت برا سمجھا۔ یعنی جبلت جو انسٹنکٹ ہے، یعنی جو انسان کی باڈی ہے، اس کو بہت برا سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم جبلت کے سارے تقاضوں کو مار ڈالیں، نفس کشی یعنی سیلف انہیلیشن کریں۔ جبلت اگر کھانا مانگتی ہے تو کھانا مت دو، شادی بیاہ مت کرو، جسم آرام مانگتا ہے تو آرام مت کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ یہ جو سوچ ہے نا، یہ تزکیہ نہیں کرتی، بلکہ یہ سوچ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔
یاد رکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تزکیے کا مطلب کیا ہے، جبلت کو مار ڈالنا، جسم کی خواہشات کو پورا ہی نہ کرنا، نہ شادی کرو، نہ کھاؤ، نہ جسم کو آرام دو، لہٰذا تمام کوششیں غلط رخ پر چلی جاتی ہیں، تمام جو انرجی ہے غلط رخ پر صرف ہو جاتی ہے، اور جبلت کو مار ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیے تزکیے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اپنے جسم کی خواہشات کو پورا ہی نہ کریں، آپ اپنے جسم کی خواہشات کو قتل کر دیں، مار دیں، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، یہ جسم کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں اور آپ جبلت کو مار ڈالیں، نہ ہی کھائیں پیئیں، نہ ہنسیں بولیں، نہ لوگوں سے تعلق قائم کریں، نہ شادی بیاہ کریں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور ایسا اس انداز سے اپنا تزکیہ کرتا ہے تو دراصل وہ بگاڑ پیدا کرے گا، تزکیہ ہو نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین میں رہبانیت نہیں ہے نا۔ دین میں جو جہاں جسم کے تقاضے ہیں، جسم کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کی خواہشات ہیں، اس میں شادی آپ کے اندر رکھی گئی ہے، آپ کریں گے، آپ ہنسیں گے، بولیں گے، لوگوں سے تعلقات بھی رکھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایک جائز جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر رہ گئے، اس باؤنڈری کو بس کراس نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے احکامات شریعت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا نا۔ تو دراصل جب میں اور آپ صحیح انداز سے جبلت کو استعمال کریں گے نا، تو دراصل جب جا کے میرا اور آپ کا تزکیہ ہوگا۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فطرت کا تعلق روح سے ہے، اور روح کیا ہے؟ تنہائی پسند ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت کو سب سے اچھی طرح اس وقت جانتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ فطرت کو پہچاننے کے لیے بعض اوقات تنہائی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، جب انسان تنہا، کیونکہ جو روح ہے وہ تنہائی پسند ہے، اور جب آپ تنہائی میں اپنی ایکٹیویٹی کو واچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کن کاموں کی طرف انڈلج ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی فطرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس لیول پر کھڑے ہیں نا، یعنی کلوز ٹو فطرت ہے یا زیادہ کلوز جبلت کے ہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک جبلت کا تقاضا ہے، اس میں انسان گھلنا ملنا چاہتا ہے نا، یعنی تنہا نہیں رہنا چاہتا، لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، سوشل کانٹیکس بنانا چاہتا ہے۔ سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہے نا، سائیکالوجی کے اندر کیا ہے، جو علم نفسیات ہے، اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو کیا کہا جاتا ہے، ہیومنس آر دا سوشل اینیملز۔ تو کیا مطلب ہے کہ انسان سوشلائزنگ کو پسند کرتا ہے، اور جو جبلت کے اندر خاص ہے وہ کیا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان بسنا چاہتا ہے، ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جبلت کی خواہش ہے، اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جو لوگ غلوف کرتے ہیں تزکیے کے اندر نا، یعنی بہت زیادہ تزکیے کے اندر، جیسے بہت ہائر چلے جائے، مراد ہے کہ غلط طریقے سے تزکیہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جبلت کو مار ڈالتے ہیں، اور پھر وہ کسی سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، پہاڑوں میں رہنے لگتے ہیں، غاروں میں جا کر بسنے لگتے ہیں، آبادی سے، شہروں سے دور دراز جا کر بسیرہ کرنے لگتے ہیں، اور تنہائی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں، اپنے آپ کو تنہائی میں بند کر لیں۔ یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے تزکیے کا نا۔ حسن اخلاق حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہے، ان دونوں تقاضوں میں اعتدال قائم کرنا ضروری ہے، اور دونوں کے جو تقاضے ہیں، نیڈز کو تسکین فراہم کرنا ضروری ہے۔ جو فطرت کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، اور جو جبلی یعنی جو جبلت کے تقاضے ان کو بھی پورا کیا جائے، دونوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ فطرت کے تقاضوں اور جبلت کی ضروریات دونوں کو شریعت پورا کرتی ہے۔ نہ صرف ضروریات بلکہ آپ دیکھیے کہ جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کی شریعت میں گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ الاعراف آیت 31۔ کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو۔ دیکھیں، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، یہ ہے دین کی خوبصورتی۔
یہ ہے کہ اب کھانا پینا کس کے لیے ہے؟ آپ اپنی جسم کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ جب کھائے پیے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی انرجیٹک ہوتی ہے. تو یاد رکھیے یعنی کھانے پینے یہاں جب بات کی جا رہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو، اسراف نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن کھانے پینے کو مقصد حیات نہ بنا لو. ایسا نہ ہو کہ تم بس ہر وقت تمہارا دھیان فوکس کس بات پر ہو، صرف کھانا پینا. آج یہاں چلے جائیں، آج اس ریسٹورینٹ کا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں، آج جسے کہا جائے ہوٹل کا کھانا دیکھیں، آج یہ پکائیں، آج یہ کریں. تو مستقل ٹیسٹ کانشیس نہ بن جاؤ اتنا زیادہ کہ تم فطرت کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دو. کیوں؟ اب دیکھیں نا، جب آپ فطرت کو نگلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگی؟ جبلت یعنی جو زمین کی خواہشات پوری ہوتی جائیں گی نا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ کھانا پینا الحمدللہ اعتدال میں کھائیے پیئے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن اتنا صرف آپ کا مرکز اور فوکل پوائنٹ یہ نہ بن جائے کہ ہر وقت بس صبح سے شام تک صرف کھانا ہی کھانا ہو، کہ آج یہ کھانا ہے، کل یہ کھانا ہے، اور مستقل مینیو ہی ڈسکس ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے نکاح سے. اور جہاں تک سوشل لنکس کا تعلق ہے تو قرآن میں رحم کے جو رشتوں کو نبھانے کا اور غریبوں مسکینوں سے تعلق قائم رکھنے کا کتنی دفعہ ذکر آیا ہے نا، کتنی دفعہ. یاد رکھیے کہ اسلام کا جو سوشل کمپوننٹ ہے نا، جو معاشرتی پہلو ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے. اب دیکھیے باجماعت نماز کا نظام، اسی طرح آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیجئے، حج کا عمل دیکھ لیجئے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہر عبادت میں ایسا لگتا ہے آپس میں انٹریکشن ہے، میل جول ہے نا؟ اسلام کی تعلیمات انسانوں سے کٹ کر بیٹھنے کی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کٹ کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ والے کہیں نا، بلکہ انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کی ہے اصل اسلام کی تعلیم، کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے اپنی 5 فٹ 6 فٹ کے جسم پر اسلامی شریعت کو لاگو کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں کے رویوں پر ان کے ساتھ معاملات کرتے وقت کیسے اسلام کو اپنی زندگی یعنی اسلام کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا. یاد رکھیے اسلام نے تو انسانوں سے رابطہ رکھنے کو عبادت قرار دیا ہے. لوگوں سے کٹ جانا اسلام میں پسندیدہ نہیں. اپنے نفس کو مار ڈالنا یا دبا دینا اسلام کا مقصد نہیں ہے. اب جیسے آپ کی خواہش ہوتی ہے، مثال سے سمجھاتی ہوں تو بات سمجھ آئے گی. آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کو سیل فون لینے کا، لیٹسٹ سیل فون آیا، آپ کا سیل فون خراب ہو گیا. اب آپ کی ڈیزائر آئی کہ میں تو اتنا دین کا کام کرتی ہوں، دیکھو میرا سیل فون خراب ہو گیا. اب آپ اپنے بجٹ کو دیکھیں گے، الحمدللہ آپ کا بجٹ ہے، الحمدللہ آپ نیا سیل فون لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی خواہش تھی، اور یہ خواہش کو پورا کرنا اسلام کی تقاضوں کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مقصد بہت بڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ دین کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں نا. تو کہنے کا مقصد ہے نفس کو مار دینا یا تباہ دینا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. آپ اپنی جائز جو خواہشات اس کو ضرور پورا کریں گے. لیکن اب اگر آپ کے پاس سیل فون ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پچھلے سال سیل فون لیا، لیکن اب اگلے سال ایک نیا ماڈل آ گیا، اس میں مزید نئے فیچرز آ گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا ہو گیا، اب مجھے نیا چاہیے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر نیا آ جائے، پھر آپ کو نیا چاہیے. یہ چیز جسے کہا جائے درست نہیں ہے نا، کہ آپ مسلسل جسے کہا جائے ایک چیز کے پیچھے پڑھ کر اپنی فطرت کو جسے کہا جائے نظر انداز کرے نا. انسان کی ضرورت ہے، نیڈس ہے، انسان اس کو پورا کرے گا. لیکن مسلسل ایک کے بعد ایک خواہش کہ آج یہ ہے تو کل یہ فون، پرسوں یہ فون، تو یہ زندگی کا مقصد نہ بنے. تو یاد رکھیے یہ اگر آپ جبلت یا فطرت دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کریں گے تو میرے اور آپ کے اندر حسن اخلاق آ ہی نہیں سکتا، اور میرے اور آپ کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی.
تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان دونوں میں بیلنس قائم کرنا ہے۔ جہاں جسم کی ضروریات کو پورا کریں گے وہاں فطرت کے تقاضوں کو پامال نہیں کریں گے۔ ایک لمٹ کے اندر تو ہر چیز چلے گی، لیکن جہاں فطرت مسق ہونے لگے گی تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہاں شریعت کا احکام ٹوٹ رہا ہے اور میں اس کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ کمائی کرتے ہیں نا، الحمدللہ، غلط طریقے سے بھی، دیکھیں نا، کسٹم ہے یا سود کے کاروبار میں جسے کہا جائے انڈلج ہونا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ تو مل کر رہنا ہے، لیکن اب اگر غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، چوری چماری کر کے لوگوں کے مال لوٹ کر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے تو یہ طریقہ درست ہوگا؟ وہ تو اپنی فطرت کو مسخ کر رہا ہے نا۔ آج چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو یہ بات بتائیں تو پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو کیسے مسخ کر دیا نا، صرف زمین کی خواہشات کے لیے، صرف جسم کی خواہشات کے لیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں میں بیلنس کرنے والا بنا دے۔ جب اس کو بیلنس کریں گے تو پھر آپ الحمدللہ آپ کے اندر بہترین اخلاق آئے گا، پھر آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ گرون اپ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق والا بنا دے۔ دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے، آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اور ہم جو ٹاپک دیکھ رہے تھے وہ کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اس میں لاسٹ ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ غزوہ حنین کی تمام قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان رہا فرما دیے، کسی قیدی کا فدیہ لیا، کسی کو سزا نہ ہی کسی کو قتل کیا۔ مراد ہے کہ کسی سے نہ فدیہ لیا، نہ سزا دی، نہ ہی کسی کو قتل کیا۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنگ حنین کے بعد جب قبیلہ حوازن کے ایلچی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان کے اموال اور قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میرے ساتھ اسلامی لشکر کے جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچی بات کہنا بہت پسند ہے، تم دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا مال واپس لے لو یا قیدی۔ انہوں نے کہا، ہم قیدیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، ایسی تعریف جس کے وہ لائق ہے، پھر فرمایا، اما بعد، تمہارے بھائی تائب ہو کر واپس ہمارے پاس آئے ہیں، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی واپس کر دوں، بس تم میں سے جو کوئی خوشی سے میرا فیصلہ قبول کرے وہ اس پر عمل درآمد کرے، اور تم میں سے جو کوئی اپنا حصہ لینا پسند کرے ہم اسے آج کے بعد سب سے پہلے حاصل ہونے والی مالی غنیمت میں سے اس کا حصہ دے دیں گے، لہٰذا ہمارے وعدے کے مطابق وہ بھی اپنی قیدی واپس کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا فیصلہ بصد مسرت منظور کیا ہے، مراد ہے کہ خوشی کے ساتھ منظور کر لیا۔ کیسے صحابہ اللہ کی نبی کی پکار پر سمینا و اطانا کہتے تھے نا، جو اللہ کی نبی کی چاہت ہوتی تھی وہی صحابہ کر کے دکھاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے۔ کیسے آپ دیکھیے نا کہ قبیلہ حوازن کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی نبی نے کیسے معاملات کیے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی جو اسلام کی طرف نہیں آ رہے کیسے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اخلاق کو بھی بہترین بنا دے، آمین۔
اگلا ٹاپک دیکھیں گے، رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین، اہل ایمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت سے بڑھ کر عبادت میں محنت اور مشقت کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا۔ کتنی پیاری بات، بس آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہو جائے گا۔ تزکیہ بھی کر رہے ہیں نا، اور یہ حدیث آپ کو بہت ہیلپ کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونوں کے درمیان رسی لٹکی بھی دیکھی تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ زینب نے لٹکائی ہے تاکہ نماز کے دوران جب سست ہو جائیں یا تھک جائیں تو اس رسی کا سہارا لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، تمہیں چاہیے کہ جب تک طبیعت حشاش بشاش رہے نماز پڑھو، اور جب سست ہو جاؤ یا تھک جاؤ تو آرام کرو۔ اتنا خوبصورت، اتنا پرفیکٹ، اتنا بیلنس دین آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ تو میں اور آپ ہیں نا کہ خود سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور جب طاری کرتے ہیں نا تو اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتے ہیں، اور اپنے اوپر جب مصیبت ڈالتے ہیں تو پھر آگے سے ادا کرنا، وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر لوگوں سے فتویٰ مانگتے پھرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے دین کی خوبصورتی کیا؟ آپ نماز پڑھیے، نوافل آپ 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، بس آپ کو لگا کہ اب دل نہیں لگ رہا، بس اسٹاپ کر کے آرام کر لیجیے۔ بس آپ سے اتنا ہی کہا گیا جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ میکسیمم اپنی ایفرٹ لگا سکتے ہیں، لیکن اتنا کہ اپنے آپ کو، آپ دیکھیں نا زینب رضی اللہ عنہا کا عمل کہ جب وہ سست ہو جاتی تو وہ رسی کا سہارا لے لیتی۔ تو یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے نا، مراد ہے کہ یہ تو جسم، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق یہ ہے کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی جسم کو آرام نہیں دیں گے تو وقت آئے گا کہ آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں اعتدال کے، جہاں نیند لینی ہے وہاں نیند بھی لیں گے، اور جہاں عبادت کرنی ہے وہاں عبادت بھی کریں گے۔ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو بڑی ہیلپ کرے گی اپنی عبادات کے اندر، اسپیشلی نفلی عبادات۔ فرض تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کو اس میں آپشنز موجود ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی عبادت ہو، حج ہو جو پلر آف اسلام ہے، جس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش، اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ ہر انسان الحمدللہ ان عبادات کو پورا آسانی سے کر سکتا ہے، اور نفلی عبادت انسان اپنی آسانی کے ساتھ دیکھ لے کس انداز سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا ہی نہیں۔ آپ سوچیے کتنے لوگ ہیں بیچارے جو لا علمی کی وجہ سے ایسی ایسی نظریں مان لیتے ہیں کہ جو بیچارے پورا نہیں کر پاتے، اور پھر بعد میں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہاں جگہ نظر ہم نے دورہ قرآن میں دیکھی تھی، اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ نظر کیا ہے؟ ایک طرح سے جیسے آپ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں نا، تو اس کو بھی پورا کرنا واجب ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، مگر فرق یہ کہ آپ نے خود سے اپنے اوپر ڈال لیا اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا تھا، آپ نے بس اپنے اوپر نظر مان کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، بجائے کہ آپ خود ہی وہ کام پہلے سے کر لیتے تو کوئی مشکل ہی نہیں آتی، لیکن چونکہ نظر مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کام ہو جائے تو اللہ عالم ہوگا، تو وہ جو اللہ کی چاہت ہے، اگر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، لیکن نظر مان کر اگر جائز نظر ہے تو پھر اس کو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ اس کو توڑیں گے، تو پھر آپ فدیہ دیں گے جو اس کا آپ کو میں نے بتایا بھی تھا نا۔ لیکن اگر ایسی نظر مان لیے جو کہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا توڑنا واجب ہے۔ تو یہی کہا اس نے، کیا نظر مانی کہ میں وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سایہ میں نہیں آئے گا، اور نہ بات کرے گا، اور روزے سے رہے گا۔ سوچی کیسی اس نے نظر مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھ جائے، البتہ روزہ پورا کرے۔ اللہ اکبر، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
آج اگر مسلمانوں کو یہ دین کی خوبصورتی بتائی جائے نا تو لوگ جو، آپ کو پتہ ہے جب دین سے دور ہوتے ہیں نا تو لیلۃ القدر میں جو مشقت اپنے اوپر ڈالتے، مراد ہے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ ماشاءاللہ مشقت کرتے تھے، لیکن اس میں بھی بیلنس، اس میں بھی اعتدال۔ لیکن آپ اگر اپنی اگر بیک ٹو ہوم کی زندگی دیکھیں، جب آپ مطلب ٹین ایجرز تھے، اس میں آپ کو پتہ چلتا تھا لیلۃ القدر تو راتوں میں خوب جاگے جا رہے ہیں، اور عین فجر کے وقت آنکھ لگ جائے کبھی نا تو فجر بھی جائے، اور کبھی جیسے کہا جائے راتوں میں عبادت کر رہے ہیں تو اتنی لمبی لمبی جسے کہا جائے کہ یہ 10 دفعہ پڑھو تو یہ 50 دفعہ پڑھو تو پھر جنت میں کوئی چیز نہیں روکے گی۔ تو میں سوچتی ہوں کسی کو اون اعمال کو کرنے کے بعد بھی کبھی سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی تھی نا، بس کر رہے تھے، دیکھا تھا لوگوں کو کرتے ہوئے، بس یہی طریقہ سنا کہ لیلۃ القدر میں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے کتنا آسان اور کتنا فلیکسیبل اور کتنا بیلنس، ہم میں سے ہر کوئی جتنی استطاعت رکھتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کتنے لوگ ہیں جسے کہا جائے جو لیلۃ القدر میں نہیں جاگ پاتے، کوئی ان کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں یا خود بیمار ہیں یا کوئی بھی عذر آ گیا، ایسے موقع پر دیکھیے آپ نے اگر فجر اور جسے کہا جائے عشاء آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو تو پوری رات کا اجر یوں ہی مل رہا ہے۔ تو سبحان اللہ اتنے اجر ہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے جنت میں جانے والے کاموں کو۔ آپ کی نیت کے مطابق تو آپ کو اجر مل ہی جائے گا، لیکن اگر آپ نے امام کے ساتھ فجر اور عشاء پڑھی، یعنی اپنی آخری نماز امام کے ساتھ اور اس کے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو آپ کو پوری رات کے جاگنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی پوری رات کی عبادت کا۔ تو بات یہ کہ بہت ذرائع ہیں، بس اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا قرآن و سنت کے ذریعے سے شرح صدر کرے، تاکہ میں اور آپ اس قرآن و سنت کی بیوٹی کو، خوبصورتی کو سمجھ کر اس کے مطابق ایکٹ کرنے والے بن جائیں۔ آگے فرمایا رمضان مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روز نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، تاکہ کیوں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ کتنا رحمت للعالمین ہیں۔ اب دیکھیں امت کو مشقت سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، دوسرے دن لوگ زیادہ ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات تو لوگ بہت جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری انتظار کی کیفیت دیکھ رہا تھا، لیکن اس خدشے سے آ کر نماز نہیں پڑھائی تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اس انداز سے نرمی کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیے بہت ساری مائیں بچوں کو نماز کے حوالے سے بہت سختی کرتی ہیں، اسپیشلی اب دیکھیں جو بچہ جب شروع میں نا جب بڑا ہو رہا ہے 7 ایئر کا ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو نماز کی طرف لے کر صرف فرائض میں فوکس دیجیے۔ اب دیکھیں نا زبردستی اگر آپ کسی چیز کو بچے کو اتنا زیادہ کہیں گے تو بچہ کر تو لے گا ڈر سے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں نہیں کرے گا نا۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لے کے اس کو دین کے احکامات بتائیں گے نا تو انشاءاللہ گریجولی وہ انشاءاللہ اس میں پختہ ہوتا جائے گا اور اس کام کی اس کے اندر لذت آئے گی، خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کو یاد ہے بیک ٹو ہوم میں 17 رکعت نماز پڑھتے تھے عشاء کی نا، اور اللہ معاف کرے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ بس جلدی سے جلدی فنش کرو اور پھر آگے سو یا کوئی بھی آگے کام کرو نا۔ مطلب وہ بات کہنے کا مقصد کر تو لیتے تھے مارے باندھے ڈر سے یا جیسے بھی، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر آپ صرف 4 فرض پڑھ لیں اور اس پہ جو موقعہ سنتیں 2 پڑھ لیں، بہتر 3 پڑھ لیں، آپ کی نماز مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ میں اللہ نہ کرے آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہی، میں آپ کو خوبصورتی سے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ پہلو دکھائیں تاکہ لوگ محبت میں آئیں، اور ایک دفعہ جب محبت ہوگی نا خود ہی انشاءاللہ پھر اللہ کے فرائض کا دل لگ جائے گا نا تو انسان آہستہ آہستہ نوافل کی طرف خود ہی کوچ کرے گا۔
خود ہی بڑھتا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ نوافل کے ذریعے سے مزید اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیلنس انداز پہ، خوبصورت انداز سے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ امت کی سہولت کے لیے دوران سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کرنے اور 2 نمازیں جمع کرنے کی رخصت دی ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے بہت ہی کٹھن ہوتا ہے انسان کے لیے نا، یعنی انسان کافی مشقت میں ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر نمازوں کو بچا لانا، اور پھر مسلسل آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو نمازوں کا ٹائم بھی جلدی جلدی ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے کیسے رخصت ملی ہوئی ہے نا، اور یہ اللہ کی رخصتوں سے فائدہ لینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے احکام کو ماننا۔ بہت سے لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں سسٹرز کہ وہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی تقویٰ کی اعلیٰ علامت نہیں ہے۔ اصل تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ اس رخصت کو لیں، کیونکہ وہ رخصت کو لینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے فرائض کو لینا، اور یہ اللہ نے تخفیف کی ہے تو کسی وجہ سے کیا نا، آپ لے لیجئے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم جب خود سے تقویٰ کے خود ساختہ رویے بنا لیتے ہیں نا، خود ساختہ ایک رول بنا دیتے ہیں، تو دراصل وہ دین کو نا، دین کی جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ بیلنس لے کے نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس لانے والا بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں، فجر تو 2 رکعت رہے گی، لیکن عصر اور اسی طرح ظہر اور اسی طرح عشاء، یہ 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور مغرب اور فجر ایسے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح آپ نمازوں کو جمع کیسے کریں گے، ابھی آگے بتایا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر دے، یعنی مغرب اور عشاء۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ظہر اور عصر کو بھی جمع کیا کرتے تھے۔ مراد ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اول اور آخر سے، یعنی تقدیم اور تاخیر سے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی آپ ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں، سیم اسی طرح عصر کے وقت میں عصر کا وقت شروع ہو جائے تو آپ جسے کہا جائے تاخیر کے ساتھ بھی ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں جب عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ سیم اسی طرح جسے کہا جائے تقدیم، یعنی مغرب کے وقت ہی آپ نے مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی جمع کر کے۔ سیم اسی طرح تاخیر کیسے ہو گئی کہ آپ نے عشاء کا وقت آ گیا اور آپ نے مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی اور عشاء بھی پڑھی، تو یہ 2 جماعتوں کو جمع کر لیا اور یہ کیا ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ تو تقدیم اور تاخیر دونوں کیا جا سکتا ہے ان 2 نمازوں میں، یعنی ظہر عصر اور مغرب اور عشاء، لیکن فجر کے کسی نماز کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ امت کی سہولت کے لیے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں سفر میں فرض روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کا فرض روزہ ہے اور اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر بعد میں آپ کو اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ امت کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید 7 قرأتوں یا لہجوں میں پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب پر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو 1 حرف یا لہجے میں قرآن
پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن 2 حرفوں میں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تیسری مرتبہ آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن 3 حرفوں میں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر جبریل علیہ السلام چوتھی مرتبہ آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو قرآن 7 حرفوں میں پڑھائیں، اور ان میں سے جس حرف یعنی لہجے میں لوگ قرآن پڑھیں گے وہ درست ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے نا، ابھی بھی دیکھیے، اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم مختلف لینگویجز ہیں نا، اردو میں بھی دیکھیے مختلف جیسے کہا جائے ایکسنٹ ہے نا، یعنی کچھ لوگ ڈفرینٹ انداز سے بات کرتے ہیں تو کسی کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سیم انگلش کے ایکسنٹ دیکھیے مختلف ہے نا۔ تو بات یہ کہ اگر ہر انسان کو ایک ہی لہجے میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے کہ 7 حرفوں میں 7 لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور 7 طریقے درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس اللہ کے نبی کی محبت دے دے کہ میں اور آپ ان تمام جو میں اور آپ پڑھ رہے سن رہے اس پر عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے غسل یا وضو کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کی مدت کئی سال ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگر 10 سال تک پانی نہ ملے تب بھی، لیکن جب پانی میسر آ جائے تو اسے غسل یا وضو کے لیے استعمال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے انشاءاللہ وہ بالکل اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور آپ جسے کہا جائے مٹی سے الحمدللہ تیمم کر کے اپنی عبادات کو بجا لائیں گے۔ جب پانی آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ پھر آپ اس پانی کے استعمال کر کے غسل یا وضو کریں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا فرمایا کہ لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور مسواک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کیسے اللہ کی نبی رحمت للعالمین کیسے امت پر تخفیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کہ کیسے احکامات کو ہلکا کرتے ہوئے نظر آتے کہ اگر آپ دیکھیں نا، ہر مشکل ہو جاتا ہے انسان کے ہر وقت ہر نماز میں مسواک کری نا۔ انسان ہے، کمی کوتاہی ہے، بشر ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اب الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کریں گے تو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کہ ہر نماز سے پہلے آپ کو مسواک کرنی ہی کرنی، ورنہ تو بڑی مشکل ہو جاتی نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اہل ایمان کی سہولت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے تکلیف محسوس نہ کرتا تو انہیں عشاء کی نماز 1/3 یا نصف رات گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دیتا۔ اللہ اکبر، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کتنا اچھا ہوتا ہے کہ نماز ہم عشاء پڑھ لیتے ہیں جب رات کے پہلے حصے میں نا، پھر آپ دیکھیں کہ آرام سے آپ سو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں تو پھر آپ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اپنی وتر ادا کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ اہل ایمان کی سہولت کے لیے معراج کے
موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کر کے 50 میں سے 45 نمازیں معاف کروائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ پڑھتے تو 5 نمازیں لیکن ثواب کس کے برابر ہے؟ 50 کے برابر ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے حدیث نمبر 340 کے اندر آئے گی، مسئلہ نمبر 340 کے اندر آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی مغفرت کے لیے رات بھر روتے رہے۔ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی امت سے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ پھر وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 118۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کیا؟ وبکا، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تیرا رب تو خوب جانتا ہی ہے اور وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی خوب جانتا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا؟ یا جبریل اذهب الى محمد فقل ان سنردیک فی امتک ولا نسوءک۔ اے جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہیں ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ بس اللہ کے نبی کی امت جو پیغام ہے نا، جو اللہ کے نبی دے گئے، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسا کرنے والے بن جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیسے تڑپتے تھے اللہ کے نبی۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آج سچ بتائیے، اس مشن کے لیے کیا میری اور آپ کی طرف ہے کہ یہ مشن ہر گھر ہر دل کی بہار بن جائے، ہر گھر اس قرآن و سنت کے نور سے منور ہو جائے۔ آج دین کا کام کرنے والے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، بڑے بڑے وہاں سے کام ہو رہے، لیکن آپ ساتھ ہی دیکھیے کیا کچھ دین والوں میں اختلافات اور ایک دوسرے کی لیگ پلنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بات یہ کہ ہر چیز کا جو اللہ کی ہر چیز جیسے کا جیسے مٹاتی جب میں اور آپ قرآن و سنت کی طرف پلٹتے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جیسے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے، مجھے اور آپ کو امت وسط کی حیثیت تڑپ لگ جائے لوگوں کے لیے، کہ لوگ جسے کہا جائے آگ سے بچ جائیں، ایمان کی حلاوت کو پالیں۔ اللہ کرے اس رمضان میں میرے اور آپ کی یہ تڑپ لگ جائے، آمین۔ آگے دیکھیے، اہل ایمان کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مستجاب دعا محفوظ فرما رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا ہے، تمام انبیاء نے جلدی کی اور وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، جبکہ میں نے وہ قیامت کی روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، آمین۔ اور میری دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس آدمی کو فائدہ دے گی جس نے مرتے دم تک کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ اللہ ربی لا
تشرکوا بہ شیئا، سب پڑھی اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، بس اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا شرک میری اور آپ کی زندگی سے نکال دے، آمین۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے کبھی صراط پر، کبھی میزان اور کبھی حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے حوض پر دیکھنا۔ میں ان تین جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اور پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات ہونی ہے، کہاں آپ کو تلاش کرنا ہے نا۔ تو یاد رکھیے، جب یہ یہاں تک وہاں کب پہنچیں گے؟ جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے نا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو ان تینوں جگہوں پر جا کر میں اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا سکتے ہیں نا۔ بس ایسے اعمال کو بجا لانے والا بنا دے جو ہمیں الحمدللہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، نصیب فرمانے والا بنا دے، آمین۔ پل صراط پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا اور وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے، تو میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی چیز ہے بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے۔ اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، کیا رب سلم سلم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو سلامت رکھنا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا تڑپ رکھتے تھے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے، کتنی خیر خواہ تھے۔ اللہ کرے یہ خیر خواہی مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، اور دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، الدین و نصیحہ، خیر خواہی کرنا، تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور خیر خواہی سب سے بڑی کیا ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے کاموں کی طرف رغبت دلا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، آمین۔ کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل ونسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ ہم تیری پناہ چاہتے آگ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو ہمیں آگ کے قریب کر دے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر فیصلے کو جو تو نے ہمارے لیے کرنا ہے ہمارے حق میں بہتر بنا دے، آمین۔
کسی معاملے میں کسی شخص کو تنبیہ کرنا مطلوب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے بغیر اجتماعی طور پر تمام لوگوں کو مخاطب فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوران نماز اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ کیا بات پتہ چلی کہ جب آپ نماز پڑھو تو آپ کی جو نگاہ ہے آپ کے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، یا بہت زیادہ ہو تو امام کی طرف ہو، لیکن آسمانوں کی طرف نہ دیکھیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے روزے کے دوران جمع کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کرنے کے لیے نہ صرف اسے کھجوریں مہیا فرمائی بلکہ قربت کی وجہ سے اسے خود استعمال کرنے کی اجازت بھی فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے رکے، ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دو؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگی۔ آپ بھی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، یہ ہے رحمت للعالمین، مرسی آن مینکائنڈ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو روزے کی حالت میں جمع کرنا نا میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے تو اس کا کفارہ ہے۔ یہ سوچیں نا کہ پہلا کیا ہے کہ جسے کہا جائے غلام کو آزاد کرنا، تو غلام تو آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر کیا 60 مسکینوں کو 2 ماہ کے مسلسل یعنی مراد ہے کہ دوسرا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور تیسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہ ہے نا کہ اگر میاں بیوی کا صحبت ہو گیا روزے کی حالت میں، چھوٹی سی شیئرنگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کتنا جسے کہا جائے غلط انداز سے لوگوں کو فتویٰ دیتے اور زندگی مشکل کرتے ہیں نا۔ کسی خاتون کا بھی رمضان میں نا تھوڑے دن پہلے میرے پاس فون آیا، مطلب سیکنڈ نرسری کی بات ہوگی نا، تو مجھ سے کہنے لگی سسٹر میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، مجھے بہت شدید مائگرین ہے اور مجھے وامٹنگ بھی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے فیور بھی چڑھ رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں اچھا لگ رہا، میرے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوا کھانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بس اب مطلب جیسے مائگرین کے اندر ہوتا ہے نا ڈفرینٹ سمٹمس آتے ہیں، آپ کا سر روشنی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی انٹینسٹی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، مزید آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کو 10 لوگوں کو دیکھنا پڑے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ انشاءاللہ آپ اس روزے کو انشاءاللہ توڑ دیجئے اور بعد میں اس کی قضا رکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس عذر ہے بیماری کا نا، اللہ نہ کرے۔ جو اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے پہلے زندگی کو بچانا ہے نا، تو
انشاءاللہ جب آپ زندگی کو بجائیں گے تو انشاءاللہ بعد میں اس کو مکمل کر لیں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے میرے کہنے پر روزہ کھول لیا. بعد میں ان کا تو کل میں اس کے مطلب نیکسٹ ڈے میسج آیا یا اسی دن شام میں میسج آیا مجھے یاد نہیں. ایک انہوں نے وائس نوٹ چھوڑا اور مجھے میسج چھوڑا سسٹر فاطمہ یہ مجھے کسی نے فتویٰ بھیجا ہے, مجھے پلیز ہیلپ کریں, میں نے تو روزہ توڑ دیا اور میں نے یہ آپ کے کہنے پر یہ کیا. میں نے کہا, اور انہوں نے جو خاتون نے جو ان کو فتویٰ بتایا کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی بہن سے کہیں کہ روزہ نہ توڑیں, اگر انہوں نے روزہ توڑ دیا تو ان کو پھر 60 یعنی ان کو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر. جب میں یہ سننے لگی میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں, یعنی ایک تو بیماری میں اللہ نے رخصت دی ہے, قرآن کی آیت ہے بھائی, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, یعنی جب تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لو. آپ دیکھیے میں اور آپ کون ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جب میں نے جب وہ میسج سنا تو میں بڑی پریشان ہوئی. ان خاتون نے بس ان سے کہا کہ جو بھی فتویٰ تھا کہ آپ ان سے کہیں بس کسی طرح بھی وہ دعائیں پڑھ لیں. کوئی دعا انہوں نے بتائی اور کہا کہ بس وہ روزہ کسی طرح نہ توڑیں اور اپنے سر کو لپیٹ کے بس آرام کر لیں, سو جائیں, ورنہ اگر انہوں نے روزہ توڑ دیا تو 2 ماہ کی مسلسل ان کو روزے رکھنے پڑیں گے. اور بہت بڑا گناہ یہ, اس کا کفارہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میں سوچنے لگی کہ دیکھیں جو دین سے دور ہے نا, کتنا بوجھل دین ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو انسان تو اور دین سے دور جائے گا. کون ہے جو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے؟ کوئی آسان تو نہیں ہے, یعنی آپ نے ایک چھوڑا تو پھر مسلسل دوبارہ اگین شروع کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, آپ بیمار ہیں, کتنی آپ نے بس بیمار ہیں آپ توڑ دیجئے, بعد میں الحمدللہ اس کی قضا لوٹا دیجئے. دیٹس اٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کیسے دین کے معاملے میں لوگوں کو اس انداز سے غلط فتویٰ دیتے ہیں. تو جو لا علم لوگ ہیں, جو علم سے, جو قرآن و سنت سے دور ہیں, عام عوام ہیں, وہ کیسے جسے کہا جب پریشان ہوتی ہے نا. اور پھر جب میں نے ان کو میسج چھوڑا, پھر قرآن کی آیت سے بھیجا, تو بات ہے کہ ان کا شرح صدر ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح گائیڈنس کی طرف رہنمائی کرنے والا بنائے. اگر ہم بھی اور آپ بھی کوئی بھی کسی کو مسئلہ بتاتے تو یہ اللہ کی توفیق سے, جو اللہ نے مجھے اور آپ کو علم دیا نا, اتنا تو علم ہمیں پتہ ہے نا کہ کفارہ کیا ہے, قسموں کا کفارہ, اسی طرح یہ روزے کا کفارہ جب جمع کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے. ٹائم تو نہیں ہے, دل تو چاہ رہا ہے کہ پوری بک کو خط کمپلیٹ کیا جائے, لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ 1-2 اعمال پہ بات کر لیتے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری بک کو کمپلیٹ کریں, لیکن جو اللہ کی مرضی, ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وہی بات ہے نا, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, میرے اور آپ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اس بک کو انشاءاللہ پھر کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کمپلیٹ کریں گے. ہم موو آن ہو جائیں گے ان اعمال کی طرف جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے. ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو میں 1-2 اعمال آپ کے سامنے رکھوں گی. اب جو آج کا پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ دل اور صاف ستھری زبان والا آدمی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. دیکھا تو ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوئے تھے. جب دوسرا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی تو وہی آدمی اسی پہلی حالت میں آئے. پھر تیسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی تو پھر وہی آدمی اسی حالت میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر چلے گئے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں اپنے باپ سے کسی وجہ سے ناراض ہوں اور میں نے قسم کھا لی کہ 3 دن تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر تو مناسب سمجھے تو مجھے 3 دن اپنے پاس ٹھہرا
لے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن عمر بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے وہ 3 راتیں اس انصاری صحابی کے ساتھ گزاری، مگر اس نے رات کو کچھ قیام نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ رات کو جب بیدار ہوتا اور اپنے بستر پر کروٹ لیتا تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا اور اس کی کبریائی بیان کرتا اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتا۔ نیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز اور یہ مشاہدہ کی کہ وہ بھلی بات ہی کرتا۔ اسی طرح جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کی معمول کو حقیر سمجھتا، میں نے اس حقیقت حال سے آگاہ کر ہی دیا۔ مراد کیا کہ میں نے اس کو حقیقت حال سے آگاہ کر ہی دیا کہ میں نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے، میری اپنے باپ کے ساتھ ناراضگی نہ تھی اور نہ ہی میں نے اپنے باپ کو 3 دن چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور 3 بار تو ہی آیا۔ بس میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں تیرے پاس رہ کر تیرا کوئی خاص عمل دیکھوں اور اس پر عمل کروں، لیکن میں نے تجھے کوئی بہت زیادہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے کون سے عمل کی خبر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق یہ بشارت سنائی؟ اس نے کہا بہت اہم بات ہے، بس وہی عمل ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھا، ایک بات اور ہے کہ میں مسلمانوں میں سے کسی کے متعلق نہ تو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی خیر و بھلائی پر حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق یہ بشارت سنائی، اور یہ وہ خوبی ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے دل کینے سے پاک ہو جائیں۔ ہمیں لوگوں کے کو جو اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی دی ہے، اس خیر اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ کل بھی ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی نا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف لو لگائیں، اور اگر لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ اصل بات ہے کہ انسان جب لوگوں کی ملنے والی خیر و بھلائی کی طرف نظر رکھتا ہے، حسد کرتا ہے نا، تو پھر دل میں کینہ بہت نفرت آتی ہے، تو یہ چیز انسان کو پھر جنت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہ صحابی کی خاص خوبی تھی نا کہ ان کے دل لوگوں کے جو ایک جذبے تھے حسد کے یا کینے کے جذبے، اس سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنا دے، آمین۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسان من الكذب وعین من الخیانة فإنك تعلم خائنة أعین وما تخفی الصدور، آمین۔ ایک اور انشاءاللہ آپ کے سامنے عمل رکھ دیتے ہیں، اور وہ کیا، ایک کالا سا آدمی جس نے جنت کے لیے جہاد کیا اور جنت لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کالا سا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا رنگ کالا ہے، مجھ سے بدبو آ رہی ہے، میں بدصورت ہوں اور میں مالدار بھی نہیں ہوں، تو اگر میں ان دشمنان اسلام سے لڑائی کرتا ہوا قتل ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ چنانچہ اس نے جنگ کی اور مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ نے تیرا چہرہ گورا اور خوبصورت کر دیا اور تجھے خوشبودار بنا دیا اور تیرا مال زیادہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں فرمایا بلا شبہ میں نے اس کی موٹی آنکھوں والی حور کو دیکھا ہے جس نے اس کا صوف کا جبہ کھینچا اور اس کے جبے میں گھس گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اصل بات یہ کہ جب انسان کی نیت خالص ہونا
اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو بات یہ کہ جہاد کوئی چھوٹا عمل ہے. اپنی جان کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا دینا یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. آج ٹھیک ہے جہاد اس لیول پر نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اپنی نفسوں کے ساتھ جہاد کریں گے تو اللہ سے امید رکھیں گے انشاءاللہ کل جنت میں بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. میں آپ سے بہت معافی چاہتی ہوں، آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے اور ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا. اس میں بھی انشاءاللہ ضرور خیر ہوگی. جو ایکسٹرا ٹائم آپ نے مجھے دیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت کے بالا خانے اپنے خاندان امت مسلمہ کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار نصیب فرمائے اپنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے. جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. اگر آپ میں سے کوئی بہن شیئر کرنا چاہتی ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز آپ مائک لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر فاطمہ. اتنا اچھا ہمارا یہ دورہ قرآن ہوا، اس کے بعد ہماری یہ کلاسز ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے رمضانوں میں جو خشوع بنا ہے نا، اس کے لیے اس کا سارا میرے خیال سے بہت اس کا حصہ جو ہے سارا ہماری اس کلاس کے لیے جاتا ہے. میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں سسٹر نادیہ کو اور آپ کو کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، اتنی محنت کی ہمارے لیے. اور اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے تو وہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے کہ کبھی آنکھ لگی ہو یا جو کچھ بھی ہم نے ادھر ادھر ہمارے دھیان بھٹکے ہوں شیطان کی وسوسوں سے. اللہ ہم سب کو بچائے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے ہم نے اتنا کچھ لرن کر لیا ہے، لیکن ایک افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب اس وقت کنٹینیو نہیں ہوگا. ہم ایک ہفتے کی چھٹی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے، تو پھر ہم دوبارہ کلاس کا آغاز کریں گے. میں باقی سسٹرز کو بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تاکہ ہمیں مطلب پتہ ہو کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ ملنے والے ہیں. یہ صرف ایک ہفتے کی چھٹی ہوگی یا کچھ دنوں کی اور آپ کے اور دوسری چیز یہ سسٹر فاطمہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے اب کووڈ کی وجہ سے یہی اب بچوں کے اب اسکول بالکل بند ہو چکے ہیں سپٹمبر تک کے لیے. جی جی. مجھے کچھ اگر آپ کو کہیں پتہ چلے یا کچھ ہو تو بچیوں کے لیے نا اسی آن لائن کی طرح سے کوئی پروگرام ہو جس میں وہ 30 جز حفظ کر لیں. میری مطلب یا تو کوئی اور پڑھا رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں، کیونکہ اب کہیں بچوں کا آنا جانا نہیں ہو رہا ہے. مسجد میں بھی قرآن پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، جہاں بھی جاتے تھے وہاں نہیں جا رہے ہیں. تو ہم لوگ ایکچولی گھر میں کر تو رہے ہیں، لیکن بچے جب کسی کلاس سے جڑتے ہیں، جیسے ہماری اصلاح ہوتی ہے کلاس سے جڑنے سے اور ایک ٹیچر سے لرننگ کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کا بالکل ہی مختلف ہوتا ہے کہ بنسبت آپ پیرنٹس سے جو لرن کرتے ہیں نا. تو اگر ایسا کچھ ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا یا ایسا کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا اگر آپ کر سکیں تو، یا کسی سے کروا سکیں تو ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بارک اللہ فیک. آپ سیکھ رہے ہیں کہ جو کلاس ہماری رہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اس قرآن کے ذریعے یا اللہ کی باتوں کے ذریعے سے جڑتے رہے، تو یہ اس نے ہمیں واقعی بہت ہمت دی نا. اور الحمدللہ یہ اس نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا پورے تھرو آؤٹ، جو بچے اور ہسبینڈ اور گھر میں پورا فیملی بھی گھر میں رہنا، چیزوں کو مینیج کرنا اللہ کے اذن سے بہت آسان کر دیا نا. اور مجھے الحمد خوشی للہ. ہوتی تھی، مجھے یہ وقت مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی تھی کہ اللہ یہ جو اتنا پریشیس وقت ہے صبح کا برکت کا، یہ بہت مطلب اب کورس رمضان اتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا راتیں تو آپ کو نیند نہیں گزرتی، تو یہ وقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ہمیں بہت اس میں ہمیں ہمارے لیے رحم کیا کہ ہمیں یہ وقت ملا نا. اللہ کا جی احسان جزاک اللہ. میں یاد کرنا ہوں. سسٹر میرا پلیز آپ نیچے آئیں. سسٹر میرا
اور سب کو بہت شکریہ کروں گی کہ سب کی ایفرٹ سے، اور خاص طور پہ آپ کی اور نادیہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اور اس دفعہ ہم نے یعنی دورہ قرآن کے بعد یہ جو باقی ان کی کلاسز لی ہیں، میں وہی کہتی ہوں کہ جس طرح سے یعنی اس کا اثر ہوا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دورہ قرآن میں پڑھی ہیں، ان کو اس سیشن میں سمجھنے کا ٹائم ملا ہے. یعنی وہ چیزیں جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں. جس طرح ابھی وہی آپ روزہ چھوڑنے والی بات کر رہی تھی، توڑنے والی بات کر رہی تھی، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب تک ہم سیرت کو نہیں پڑھیں گے، سنت کو نہیں پڑھیں گے، احادیث کو نہیں پڑھیں گے، تو وہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر نہیں ہو سکیں گے. تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ جب تک ہمارے وہ کانسیپٹ جو وہاں سے ہم لیتے ہیں، وہ سارے احکامات جو ہیں، ان احکامات پہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، یہ جب تک ہم سنت کو نہیں پڑھیں گے، سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور ایک اور باقی چیز کہ جس طرح آپ نے لاسٹ میں جنت میں جانے والے اعمال کا ذکر کیا ہے، تو اس میں وہ جو صحابی ہیں جن کا دوسرے صحابی ان کو جج کر رہے تھے، یہ چیک کر رہے تھے کہ وہ ان کا کون سا عمل ہے، تو وہ ان کا عمل جو تھا وہ ظاہراً تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن خفیہ تھا. اسی طرح بعض بات ہمیں کیا لگتا ہے کہ بعض جو ہیں جب ہم تھوڑا سا کوئی دین کی طرف آنے کی آتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے یہ باقیوں سے بہتر کر رہے ہیں، باقیوں میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یعنی ہم تھوڑا سا ججمنٹل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہمارا وہ ایک عمل یا دوسرے کا عمل جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی بہت ساری جو خوبیاں ہیں وہ اس سے ہو سکتا ہے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں جو اس کے اندر موجود ہو. تو مجھے یہ چیز بہت کلک کی ہے کہ ہمیں فوراً ہی کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے، چاہے وہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، ہم فوراً ڈیسائیڈ نہیں کر لینا چاہیے یا یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ یا تو بہت اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو یہ دین پر ہے، لہٰذا اس کے ہر عمل جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور اگر کوئی ہمیں ذرا سی بھی کوئی کمی، کوتاہی یا کوئی خامی نظر آتی ہے تو ہم اس ایک چیز کو لے کے، اس کی ایک عادت کو لے کے، یا ایک کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ کو لے کے ہم اس کی باقی ساری، جس کو ہم ظاہراً نہیں جانتے ہوتے یا ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہم اس کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں. وہ گمان بعض اوقات بدگمانی تک چلا جاتا ہے، تو وہ ہمارے اندر جو ایک منفی سوچ لے آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہمیں دیکھنے کی یا سوچنے کی ضرورت ہے. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. بہت اچھا لگا، بہت اس دفعہ رمضان سے، اور سب سے بڑی چیز کہ دورہ قرآن کو جب ہم رمضان سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو وہ ایک تیاری کا اتنا بڑا موقع مل جاتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے اس رمضان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں تو بعض اوقات پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا آپ کے پہلا جو عشرہ تھا وہ آپ کا اپنے آپ کو سنبھالتے سیدھا کرتے ہوئے گزر جاتا تھا. اور اس دفعہ اتنا دل کو سکون ہوا ہے یعنی بہت پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخری رمضان کے آخری دن تک تقریباً ہم جڑے رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں اسی طرح کسی نہ کسی صورت میں جوڑے رکھے ضرور، وہ چاہے ایک کلاس کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں. باقی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، رات کو دعا میں شامل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں خیر کا ذریعہ بنائے. اور سب سے بڑے وہ کہتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے اور وہ بھی جو دین پہ عمل کر رہی ہو، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور سب سے بڑی کمائی اور سب سے بڑی نعمت ہے. اور فخر بھی ہو رہا تھا، آپ پہ رشک بھی آ رہا تھا اور دعائیں بھی نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سارے ماں باپ کو ایسے ہی دین پہ عمل کرنے والے بچے عطا کرے، اور یہی ہمارے بچے جو ہیں یہ باقیوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے. تو وہی جو دعا ہم لوگ کرتے ہیں وہی کہ وہ کل صحیح بات ہے، میں اپنے تاثرات بیان نہیں کر سکتی کہ کتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے، اچھی اولاد جو ہے اس دنیا میں بھی والدین کے لیے نیک نامی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. باقی سب کو میری طرف سے بہت شکریہ. جزاک اللہ. سچ میں بارک اللہ کی ساری دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کی اولاد کو نیک بنا دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور بات یہ کہ واقعی جب اولاد ماں باپ کے دین کے مطابق چلتی ہے تو آف کورس
وہ جو خوشی جو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. تو بس یہ خیر کا کام تھا، میں نے بس آپ لوگ کو اس لیے شامل کیا کہ ہمیشہ نیکی کی طرف انسان کو بلانا چاہیے. اور اچھی ہو سکتا ہے کسی کا دل بدلے، اور کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی کی بات اثر کرتی ہے، کبھی کوئی دعا اثر کرتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں بس اللہ کے کلام سے جوڑ کے رکھے. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سسٹر عافیہ پلیز آپ لے لیجیے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر فاطمہ اور سسٹر نادیہ اور تمام بہنوں کا کہ جن کے ساتھ ہم لوگ نے مل کے یہ سفر کو بہت اچھے سے گزارا ہے. بیچ میں کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. لیکن میں یہ پورے سیشن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ جیسے کہ سسٹر حمیرہ نے کہا کہ ہم نے قرآن تو پڑھا، پھر اس کے بعد جب سیرہ پڑھنے کے لیے آئے تو ہم لوگ کو اس کو سمجھنے کا بہت بہترین موقع ملا. تو مجھے ہمیشہ آپ کی وہ والی اگزامپل یاد آتی ہے کہ انگریڈینٹس اگر ہمارے پاس موجود ہوں اور میتھڈ نہیں موجود ہو تو ہم اس سے کچھ طریقے سے نہیں بنا سکتے. سارے اکٹھے ڈالتے تو ہم کچھ نہیں بیک کر پائیں گے یا کچھ نہیں اس سے کوکنگ ہو سکے گی. ہاں اس کو میتھڈ پروسیجر وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی سی ڈش تیار ہوگی. تو اسی طرح سے ہمارا قرآن بھی اسی طرح سے ہے کہ قرآن کے ساتھ سیرت لازم و ملزوم ہے. سنت پہ عمل کرنا، سنت کو پڑھنا، سنت کو سمجھنا بہت بہترین. اور اتنے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سنت پڑھنے کے بعد اتنی ساری چیزیں اتنی آسان لگ رہی تھیں، جیسے جنت میں جانے والے اعمال آپ جو بتا رہی تھیں، تو مجھے بچوں کو بتانے میں اتنا ایزی لگ رہا تھا کہ اب میں جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہی ہوں کر رہی ہوں تو بچے 7 سال کی بیٹی ہے، وہ آ کے کہہ رہی ہے ماں میں نے تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا، میرا تو قرآن بھی ہو گیا. تو مطلب بچے اس طرح سے بھی اب ظاہر ہے جیسے ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو بچوں کو بھی بلانا پڑتا ہے دین کی طرف. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی اعمال بچوں کو بتانے سے بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. مجھے اسی اس میں ہو رہا تھا کہ ہم پہلے ہم لوگ جو ہے جبر کے ساتھ جو ہے ہم نے جب سیکھا تو ہمیں ہمارے والدین نے بہرحال ان کی جتنی استطاعت تھی انہوں نے اپنا علم حاصل کیا اور اس کو ہم تک پہنچایا. لیکن کچھ کہیں پر تھوڑا سا جبر رہا تھا تو وہ اب جا کے اس میں تھوڑی سی جو ہے نرمی ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ہم بھی بچوں کے ساتھ کبھی کبھی جبرن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں موقع ملتا ہے اس کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. ہمارے پاس اپرچونٹیز الحمدللہ اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو آگے اپنے بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں. تو میرا بھی یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے جتنا سیشن یہ سٹارٹ کیا اور اس کو کنٹینیو رکھا تو اس کو پلیز اس کو کنٹینیو ضرور رکھیے گا. اور جیسے بھی ہو سکے باقی سسٹرز کی بھی آپ بھی انپٹ دیجیے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے یہ فیزیبل ہوتا ہے کہ ٹائم کے حساب سے اور ڈیوریشن کے حساب سے. تو ضرور انشاءاللہ. اور میرا خاص طور پہ ہے کہ سیرت کو ضرور کنٹینیو رکھیے، کیونکہ ہم قرآن بغیر سیرت کے واقعی نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں احکامات ہیں جو کہ پریکٹیکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے بتائے ہیں، تو ان کے وہ ایک ظاہر ہے وہ بھی بشر تھے، تو ہمیں وہ ایگزامپل سے سمجھ میں ہماری فطرت جو ہے نا وہ ایگزامپل سے سمجھنے والی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت سے بھی جڑیں. قرآن سے تو جڑنا ہی جڑنا ہے، سیرت سے بھی جڑیں ہم لوگ. جزاک اللہ خیر سسٹر فاطمہ، اینڈ اسپیشلی تھینکس فار سسٹر نادیہ کہ انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں ساری سلائیڈز وغیرہ بھی دکھائی ہیں. تمام سلائیڈز بہت اچھی خوبصورت بنائی ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. عافیہ بارک اللہ فیک. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب سیرت پڑھو نا تو دین بڑا آسان اور پریکٹیکل نظر آتا ہے، دین کی خوبصورتی نظر آتی ہے نا. اور بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ میں وہی جیسے راتوں کو بھی جب جاگنے کی باری آتی ہے تو میں اپنے پچھلے پریویس دنوں کو یاد کرتی ہوں جب اتنا شعور نہیں تھا نا، اور اب کرتی تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر آنکھ بھی لگ گئی تو
تو اللہ کو پتہ ہے کہ نیت کی نا تو اجر ملے گا، تو دل نا اطمینان سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، کوشش بھی کی، انسانی بشر ہے نا، غلبہ ہو جاتے ہیں نیند کا، دیکھیں نا لگ جاتی ہے آپ کی بازو کا، آپ بہت تکلیف ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ فجر مل گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور پھر شکر اس بات کی ہوتا ہے کہ نیت تھی اور یہ جو نیند تھی یہ تحفہ تھی اللہ کی طرف سے، بس جی آپ نے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی خوبصورتی، دین کا بیلنس، دین کی جو آسانیاں سہولتیں وہ نظر آتی ہیں. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. سسٹر ربینہ آپ کچھ شیئر کریں گے؟ آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم سسٹر فاطمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ماشاء اللہ وبرکاتہ. رات کو پروگرام بھی سنا تھا، دل کو بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ الحمدللہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ہمیں بھی اس میں حقدار بنایا اللہ کے فضل سے. تو دوسرا یہ مجھے پروگرام کا تو بہت ہی خوشی، سب بہن نے بہت اچھا شیئر کیا ہے کہ جیسے یہ دیکھیں آپ نے تزکیہ سے بات کی ہے نا، تو تزکیہ سب سے پہلے، پھر سیرت، پھر جنت. تو میں یہ اپنے لیے سوچ رہی تھی کہ آپ نے کنیکٹ بھی ہمیں اس طرح سے کیا ماشاءاللہ کہ پہلے تزکیہ کی پہلے خود اپنا تزکیہ کیا جائے، پھر آگے دین کا علم لیا جائے، پھر اس کے بعد جنت کا شوق اللہ تعالیٰ پھر ڈھالتے بھی ہیں اور سیکھنے سے ہی آتا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا سارا کچھ آپ نے جو پڑھایا کرایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے سسٹر نادیہ کو، سب کو. اور یہی بات ہے کہ بھی آگے اس کا کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ ہم لوگوں نے اب گھروں میں رہنا ہے، فیملیوں میں رہنا ہے، تو سب بہت اچھا یہ سسٹم جو چل رہا تھا الحمدللہ قرآن کے ساتھ، یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جو وبا آئی ہے وہ بھی رحمت میں بدل گئی ہے. جی اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا لکھنا سننا قبول عطا فرمائے، اور جو آپ نے محنت کی اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر سسٹر ربینہ. ماشاء اللہ کل یوسف کا میسج میں نے مامون کو سنایا تھا، اتنا کیوٹ، بارک اللہ فیک. اس میں میں نے اس کو بھی ساتھ بٹھایا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ آپ کے استاد کر رہے ہیں تو آپ بھی سیکھو اور بیٹھ کے سنو. ماشاء اللہ سے، اور اتنا اس نے پیارے سے انداز سے میسج چھوڑا مامون کے لیے، جی مامون بھائی، اور ایسے کر کے نا تو مجھے اتنا، جی مون کہہ رہا تھا، میں نے کہا نہیں وہ آپ سے بڑے ہیں تو بھائی بولا ان کو. ہاں جی بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کر لے. اور جیسے کہ ہاں انشاءاللہ ہم ایک ہفتے کے لیے آف ہو رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں جو بھی اللہ کے دن سے عید ہوتی ہے، تو تقبل اللہ منا و منکم آمین. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہمارے اعمال صالح قبول فرما دے. پھر ہاں انشاءاللہ 1 ویک کے بعد انشاءاللہ ڈیورنگ دا ویک انشاءاللہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم کچھ انشاءاللہ ایسا رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ سسٹرس فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں. اور ہماری جو ایک منڈے کلاس چلتی ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگی اللہ کے اذن سے نا، اس میں تو ہم جائیں گے، لیکن اور ہم کیسے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی انشاءاللہ بالکل، اللہ یہ سے. بہت ٹائم ہے سسٹر فاطمہ. میں تو کہہ رہی یہ جو رمضان ہے نا، جی یہ جی جس کو جتنا جتنا بھی ٹائم ہوا ہوا ہے یہاں کہ آپ سب بہنیں چیک کریں، دیکھیں کہ ہم پہ سب سے اللہ کی رحمت میں بھی بہت تکلیف بھی ہے، سن کے دیکھتے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا تھا اگر یہ قرآن کا سہارا نہ ہوتا تو. جی جی. اور مجھے تو یہ فوٹو پہ خوشی، گرے شکوے، اور دیکھیں پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا، اللہ عالم. اور وہ اسی ٹائم پہ اللہ نے ہمیں کووڈ کے ساتھ ہی ہم قرآن سے جڑ گئے 25 جھوٹ سے. کے الحمدللہ اتنا سکون آتا ہے نا سن کے. تو اللہ تعالیٰ آگے بھی سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، سب لوگ ہیں جو لیکچر لینے آپ شروع کر دے تاکہ ہمارا اچھا گزارا ہوتا ہے، تزکیہ اچھا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، کیونکہ سب چیزیں جو ہے نا سیکھنے سے ہی آتی ہے. صبر بھی، وہ میں استاذہ کا لیکچر سن رہی تھی کہ صبر بھی مانگنے سے آتا ہے جتنا بھی، اور اس میں کوئی ایج نہیں کچھ، سب جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے فضل سے نیت کر لیں کہ یا اللہ رمضان جو پچھلے رمضان میں ہم نے نیت کی تھی تو اس رمضان تک بڑی خوشی ہوئی کہ وہ چیزیں پوری اللہ نے فضل سے پوری کروا دی ہیں. تو اب بھی کوشش کریں انشاءاللہ سب، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سچویشن میں اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے سے دور نہیں کیا. الحمدللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے. جزاک اللہ. سسٹر ربینہ، سسٹر مدینہ پلیز آپ اپنی آپ مائک لے جی لیجیے. اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن ساری سسٹرز کا اور سسٹر فاطمہ آپ کا کہ بہت اچھا ہمارا سفر گزرا.
میں رات میں جو ہے میں نے اپنی دعا لسٹ کھولی تھی کہ چلیں آج آخری رات ہے رمضان کی، تو ایک دفعہ دعا لسٹ بھی دیکھ لی، جیسے دعا لسٹ بنتی ہے نا رمضان سے پہلے، تو وہ جو بلکہ اب تو وہی لسٹ ہوتی ہے تو بس اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ٹپ مجھے کسی نے دی تھی، تو جب میں نے کھولی تو اس میں ایکچولی بس میں نے پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا پائس فرینڈز نا، کہ اللہ تعالیٰ پائس فرینڈز عطا فرمائے نا. تو مجھے فوراً اس کلاس کا خیال آیا کہ الحمدللہ الہدا کے بند ہونے کے بعد بھی سلسلہ کنیکٹیڈ ہی رہا نا، اور مسلسل کنیکٹیڈ رہا. دورہ قرآن کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اگر چھٹیاں ہو جاتی تو پھر یہ 10 دن کا گیپ ہو جاتا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ سلپ ہو جاتے، لیکن وہ جو کنٹینیویشن رہی تو اس سے بہت ہی اچھا رہا کہ ہم فوکسڈ رہے نا. اصل میں فوکسڈ رہنے سے بہت مزہ آیا، اور پھر جو ٹاپکس آپ نے پڑھائے ہیں، ریاکاری پہلے ہم دیکھتے رہے، پھر تزکیہ دیکھنے لگے، تو وہ چیزیں دیکھی اس دفعہ الحمدللہ جو پہلے اتنے مطلب اس طرح دیکھنے کا موقع نہیں ملا نا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائیں. اور جو ہے وہ کیونکہ عبادتیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہو جاتی ہیں الحمدللہ. جو فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا قرآن سے جڑنے کا، لیکن یہ ہے کہ اب موو آن ہو کے جو ہے وہ ہم اپنے اخلاق کو بھی دیکھیں نا انشاءاللہ. جیسے میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اب جو ہے فوکس کروں میں، تو جو ہے بہت فائدہ ہوا مجھے ان ٹاپک سے الحمدللہ. اور بس اللہ تعالیٰ ہی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دے بہترین اخلاق کی، اور برے اخلاق سے ہمیں نجات دے. کیونکہ کل بھی ہم نے جو لیسن پڑھا تھا تو اس میں بار بار آ رہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح معاف کیا نا، تو بار بار یہ آ رہا تھا کہ جو بھی ملتا ہے ان سے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی حلیم شخص کے پاس سے آ رہے ہیں، ہم بہت ہی ایک نائس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو ایسے اور ایسے معاف کر دیتا ہے. اور اس طرح تو ان کا جو کردار ہے وہ سب کو نظر آتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک کر دے اور ہم کو بھی جو ہے وہ ایسا ہی کردار ادا کر دے کہ وہ خلق عظیم پہ تھے، تو ہم کو بھی خلق عظیم عطا کر دینا اللہ تعالیٰ. ان کے برابر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ برائیاں دور ہو جائیں، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ ہو ہی جائے نا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر سسٹر مدینہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی جیسا جو کہ چلتا پھرتا قرآن پہ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کر دے. آف کورس مکمل ویسے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بچپن میں آپ کو پتہ جو شق صدر کا واقع ہو، پھر معراج کے موقع پر ہوا، تو ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بچا کے رکھا. آج بھی ہم میں سے جو بھی بچنا چاہتا ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے بچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن آ گیا، ہماری زندگیوں میں قرآن آ گیا اور اللہ کے نبی کی باتیں آ گئی. انشاءاللہ اللہ سے امید اچھی ہے. باقی یہ کہ ساری زندگی کا پروسیس ہے تزکیے کا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا، اپنی عادتوں کو، اپنی طبیعتوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھیں گے. باقی ہے کہ اللہ آسان کر دے. جس سے دادی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت ہی الحمدللہ اچھا سفر رہا، اور سب کا جو سسٹرز آتی رہیں سنتی رہیں، جو نہیں بھی آ سکیں اور بعد میں سنتی رہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ رکھا ہمیں. کیونکہ ورنہ تو میں اپنے متعلق یہ سوچتی ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس کا کون سا بندہ اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. تو میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس طریقے سے قابو نہ آتی نا تو شاید وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ پھسل جاتے ہیں، آپ نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے کنیکٹ رکھا. اور یہ جو تزکیہ کا ہے اس میں بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ سیکھنے کو سمجھنے کو میری کل بھی بلکہ شیئر کرنا چاہتی تھی. یہ جو آپ نے فطرت اور جبلت کی ذکر کیا
تو وہ رمضان میں میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابھی شیطان تو بند ہے، تو پھر آپ اس طرح کہہ رہی ہیں. وہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ تو مطلب بند ہے، لیکن اس نے وہ جو آپ کی عادتیں ہماری ٹریننگ کر دی ہے نا، تو وہ چیزیں میں سوچ رہی تھی کہ بڑا اچھا آنسر ملا اس میں جبلت اور فطرت میں، کہ وہ آپ کو عادتوں سے پکڑتا ہے نا، آپ کی عادتوں سے جا کے آپ کی عادتیں کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے، عادتیں جب انسان کی بن جاتی ہیں نا، تو چاہے وہ بند بھی ہونا تو انسان اسی پہ آٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا تزکیہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اور اس رمضان بہت اللہ سے دعا کی، خاص طور پہ یہ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں اور یہ جو دل کا نفاق ہے اور یہ ریا ہے اور یہ جتنی اخلاقیات سے ریلیٹڈ چیزیں، اللہ تعالیٰ بس مدد کرے اس کو دور کرنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی نا، جس طرح ایسی چیز ہے جس کو مطلب قابو کرنا بہت ہی ایک طرح سے مشکل لگتا ہے، کیونکہ انسان بار بار پھسل جاتا ہے. اور آپ نیت کرتے ہیں صبح، دوپہر تک آپ پھسلے ہوئے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ بس کسی طریقے سے، میں نے تو بہت اس دفعہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ چیزیں نا بس ذہن میں بیٹھ جائے. الحمدللہ بہت اچھے ریمائنڈرز ملے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کی اذن سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ پلاننگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کروائیں. تو بس اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کرے. الحمدللہ بہت اچھا سفر ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک نادیہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میرا کون سا بندہ کس انداز سے درست رہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرح اپنے کاموں میں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنا ہمیں سپورٹ کیا، اتنا زیادہ ماشاء اللہ اس گائیڈ کے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلوں کو آسان کر دی، جیسے آپ نے ماشاء اللہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی. کیونکہ صرف بولنے سے بھی بات نہیں بنتی، جب تک آپ فوکس، جیسے اس دن مدینہ گئی تھی نا، تو سلائڈ تھے اور جو بک کا آپ نے ڈالا، چیزوں کا ڈالا، اس سے انسان فوکس ہو جاتا ہے، تھوڑا بیٹھ جاتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے آن لائن کلاسز جو ہے نا. بارک اللہ فیک. سسٹر وریفہ پلیز آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ پلیز آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، سب نے کہا جیسے کہ بہت اچھا یہ دن گزرے ہمارے. جیسے دورہ قرآن ختم ہوا ہمارا تو یہ شروع ہوا، تو بہت ہی اچھا لگا. اور یہ باتیں ہم مطلب وہی نا، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے کہ آؤ اپنا ایمان تازہ کریں، تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا جیسے ہم بیٹھتے ہیں کہ وہ نہ کریں تو وہی زنگ لگتا جاتا ہے. وہ چیزیں مٹتی جاتی ہیں کہ ہم نے کیا سنا ہے کیا نہیں سنا. جوں ہم سنتے ہیں تو جوں وہ دل سے وہ جو ہوتی ہے گندگی دور ہوتی ہے اور وہ دل صاف ہوتا ہے. لیکچر میں بھی یہی تھا کہ اپنے دل کا ہم جائزہ لیں کہ اپنے دل کو قلب سلیم، قلب منیب بنا کے رکھیں کہ کس طرح ہے. تنہائی میں اپنا موازنہ کریں. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ واقعی بہت اس کی ضرورت ہے موازنے کی، کہ ہم اگر تنہائی میں ہیں تو کیسے ہیں، اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہے. یہ بہت زیادہ مطلب ہمارا دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا اخلاق مطلب ہم ٹھیک طریقے پہ جا رہے ہیں یا کہ دوسروں کے سامنے ہم کچھ بنتے ہیں اور ہم کچھ ہیں. تو بجائے اسراف نہ کریں ہر چیز. اتنی چیزوں میں اس کا مطلب وہی نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے یا انسان کے دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے وہ دور ہوتا ہے. بہت اچھی یہ اس سے مطلب ہوتی ہے ہماری. وہی ہے جیسے آج کل وہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو واقعی یہ 1.5 گھنٹہ جو لگتا ہے تو بڑا ہی اچھا لگا ہے نا. تو بالکل محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی یاد کریں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. دوسرے رات آپ کے بیٹے کی ماشاءاللہ دعا سنی، میں بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سن رہی تھی، اس کو بھی سنائی ساتھ. اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ واقعی آپ کی تربیت اس میں سے جھلک رہی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے نصیب کریں اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے. بہت دعائیں اس کے لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ایسا ہی نیکی کی ادا دے کے رکھے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے اور وہی دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کام لے.
اور ہمیں بھی اس میں علم میں اضافہ ہو، کیونکہ ہم تو وہی ہے نا جتنا آپ ہمیں بتا دیتے ہیں تو اس پہ چل رہے ہیں. بس یہی ہے کہ یہ نادیہ نے بھی بہت کام کیا ہے، سب کی مطلب اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجر عظیم دے، اس کو اپنے بچوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اس کے بچوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے. اور ایسے ہی دین کے لیے ہم چنے ہیں ایسے بچوں کو کہ واقعی وہ جب دعا مانگ رہا تھا سسٹر فاطمہ بالکل اس کی روانگی میں آپ کی جھلک آ رہی تھی جیسے آپ وہ کرتی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا کے رکھے اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کے رکھے. جزاک اللہ خیر سسٹر وحیدہ، آپ کی ماشاء اللہ اتنے اچھے سے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ آؤ جسے کہا جائے ایمان کو ریفریش کر لینا، تو واقعی یہ سیشن ایسا ہی تھا کہ میں اور آپ اپنے ایمان کو ریفریش کر رہے تھے دورہ قرآن کے بعد نا. ایک چھوٹا 1 گھنٹے کا سیشن تھا لیکن بڑا پروڈکٹیو تھا. اللہ کے اذن سے ما توفیق الا باللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھنے والا بنائے. اور یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ ایک ٹیم ورک کا کام ہوتا ہے نا، مل کے آپ کرتے ہیں نا، پھر سب کے ویوز آتے ہیں، پھر مزید مشورے ہوتے ہیں تو اور اچھا سلوشن بیٹر طریقے سے چیزوں کو کیا جا سکتا ہے نا. بس آپ سب کا تمام بہنوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ آئیں اور ہماری اسے کہا جائے اس لیکچر یا اس کلاس کا حصہ بنی. اللہ تعالیٰ جس طرح وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ملائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے. یہ ساری کوششیں کہ آخرت میں جنت میں اعلیٰ بالا پانے اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اس کو قبول کر لے، اور جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ اسے درگزر فرما دے. میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اسپیشلی تمام ایڈمنس کی، سسٹر نادیہ، سسٹر افشان، سسٹر امبر، سسٹر عافیہ اور تمام سسٹرس کی، اور اسپیشلی وہ سسٹر جو بظاہر نہیں ہے، اسپیشلی سسٹر مدینہ نے، سسٹر مسرت نے جو ہمیں اتنا موٹیویٹ کیا پروگرامس کے لیے. اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے. اور اگر یہ شاید ہمیں نہیں کہتے تو ہم شاید دورہ قرآن کے بعد رک جاتے، لیکن ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، پھر استخارہ کرتے ہیں، کام کروانا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ استخارہ کرتے ہیں تو مزید خود سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ تمام ہماری منڈے کلاس کی بہنوں کو جزائے خیر دی جن کو میں نے فجر میں اٹھا کے رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یقین جزا دے، جنہوں نے شیئرنگ کی نہیں کی. تمام لوگوں کو میں نام تو نہیں لوں گی، بس یہ مجھے اللہ کے یہاں تو سب کی اٹینڈنس چلی گئی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ کے ان کی لبیک کاؤنٹ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو راضی کر دے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کے گھروں کو جسے کہا جائے قرآن کے نور سے منور کر دے، اور ان کی زندگیاں، ان کے دل، ان کی مطلب جتنے بھی خاندان ہیں سب اس قرآن کے نور سے منور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے، اور ہمیں مل کر کام کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کی جو بھی کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے. آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ 1 ویک کی آپ کی آف ہے، یعنی جب فالوئنگ ویک آ رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس سے پہلے ہی آپ کے جو گروپ میں ڈال دیا جائے گا. آپ کو جو بہنیں آنا چاہتی ہیں خوشی سے آئیے، اور اگر نہیں بھی آتی تو کہیں نہ کہیں ضرور جڑ جائیے اللہ کے کلام سے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری جو عید ہے وہ بھی گزرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.